ہم اس ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں، پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا۔ یہ علم غلط ہو گیا، بالکل ٹوٹلی غلط ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہت دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا، عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا، اس کا فیصلہ ہے۔ اس عورت کو عزت دے دو، اس مرد کو عزت دے دو، عزت غلام بن کے اس کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے۔ اس کو ذلیل کر دو، ذلت کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہی دوں، اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں، یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کی چاہوں چھین لوں اس سے۔ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبری نہیں چھوڑتا، تو کرسی کہیں چھوڑنی؟ تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، تو اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں۔ تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات کی۔ کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی۔ آج جتنی بھی سائنس ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر لیں۔ پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر لیں، داڑیاں لگاؤ، ذرا روک کے دکھا دو، انشاءاللہ پتلون ساری تھوڑی بھر جائے گی۔ ایک اللہ ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں، ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ھذا صراط الی مستقیم، الا کہتے ہیں طرف کو اور اعلیٰ کہتے ہیں اوپر کو۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھا۔ یہ گجراتیوں کا ہے وہ طریقہ لکھنے کا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے میں نے اس پر خط لکھا، میں نے اس پر خط لکھا، اس نے مجھ پر خط لکھا۔ وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تھا، اس کو وہ اردو میں ویسے ڈھال دیتے تھے
میں نے اس پر خط لکھا. ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی، وہ دوبتے کی پائی. اور یہاں ہذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے. تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا. اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے. اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ. الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے سورج، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج. اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں. اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے. تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے. چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے. ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ رک کے دکھا دے. ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دوڑ رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے. تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا دے اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ عزت دے. اللہ بادشاہی، اللہ نے بہت سو فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی. حکومت تو جس کو چاہے دے دے. عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے. پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں. هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے. کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی. اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی. تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تمہیں تو پہلے ہلے چوس لے جانا ہے. پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب کو. اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، نمک ڈال دیا. اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا. بھائی نمک پاؤ سارے. انگلینڈ والے کا تو اور کام ہی کوئی نہیں رہ جاؤں، چاروں پاس سے سمندر ڈو ڈو کے مر جانا ہی. تو میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندروں میں نمک کیسے ڈالتا ہے. کبھی سوچا ہے؟ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں. اور زمین میں اللہ نے نمک کی تہ کی تہ، قیامت تک دریا چلتے رہے، نمک ختم نہیں ہوگا. تو وہ زمین کے کناروں سے، زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا، اور ٹرکوں کے ٹرک، ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے. اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے.
اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو کہو گے کیا مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا ہے، یہ ہوا ہے اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ ایک تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا، ہوں کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے ارے سے اپنی دم ہلاتے ہیں، تو شیر ان کو آگے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا۔ چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے چلا جانا، تو انہوں نے فرمایا اذهب، یا وہ واپس چلا گیا۔ یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا۔ عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا، اور کہا سم اللہ واقتحموا، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے، فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔ تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ دجلہ کے کنارے پہنچے، دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا، عرب پانی سے ڈرتے تھے جو کہ پانی ہے ہی نہیں، تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے، اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے۔ سبحان، بھئی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں نے سود وکھری، بھئی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کوئی تو چھوٹے گناہ ہیں، تو کچھ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے معاف ہو جاتے۔ تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا، تو فرمایا بس اب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔ تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، کہا جی میں تیار ہوں، 600 تیار ہو۔ جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ، تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے ساتھ 49 آدمی 59 آدمی کہا جی ہم پہل کرتے ہیں. انہوں نے گھوڑے ڈال دیے. جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے چونکہ وہ جا رہے تھے. پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے. جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا. ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے وہ رسی سے بندھا ہوا تھا. پانی کی موج آئی، رسی کمزور تھی، رسی ٹوٹ گئی، پیالہ آگے چلا گیا. تو اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا. کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ہی لبے آتے ہیں پیالہ کھڑاؤن واسطے، میرا پیالہ دے. جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی. ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا کو ساڑھی تو سن ہی نہیں جی، پھر تو سن ہی نہیں جی. پہلے یقین تو بناؤ کہ اللہ سنتا ہے. تو کہنے لگے اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالہ گم ہو جائے. تو اب یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے، لکڑی کا پیالہ ہے ادھر جانا ہے. یہ یوں جا رہے ہیں، جب کنارے پر پہنچے تو پیالہ آگے پڑا ہوا. اس سے گھما کے وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول لیے صحابہ کے لیے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے. اور ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا لبیک. اب برا نہیں مناتے تھے، کوئی سختی سے بھی بلاتا تھا، برا نہیں مناتے. تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اور تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشین امپائر، رومن امپائر ہے، اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں گے. دانو روٹی نہیں لبدی تو ایڈی وڈی حکومت میں فتح کرنے کا خواب بھی کھا رہے ہیں. اچھا اور تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے. آج تک کبھی کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے، اور تو دیکھے گا ایران اور روم فتح ہوں گے. باقی رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن اٹھنے کی. تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا موت کے بعد اٹھنا. وہ بھی کوئی چنگا ڈاڈا جاٹا ہی ہو سکا، نہیں میں نہیں مانتا. واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا. کہنے لگے پہلی غلط ہو گئی. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی. کہنے لگا دوئی گل بھی ہو گئی، ہن تری بھی ہو ہی جانی ہے. تو وہ ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینے آ گیا. جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ ماڑا جا بندہ ہے، ان واسطے حضرت عمر کھلو جان دیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا. کہنے کہ تم سوچتے ہوگے کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے. بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے. میرے رب نے اپنے حبیب کو روحانی بلندی بھی عطا فرمائی، جسمانی بلندی بھی عطا فرمائی،